پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 31 31ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات ہوگی نعت پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں۔ تیسرے حصے میں ایک چھوٹا سا قصہ، پھر ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری کے بعد موقع پہ شعر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ اردو کی محبت میں۔ آج ہم بات کریں گے اردو شاعری میں نعت کے بارے میں۔ نعت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہی جانے والی شاعری ہے جو کہ جنوبی ایشیا میں مشہور ہے۔ نعت پڑھنے والوں کو نعت خواں کہا جاتا ہے اور پڑھنے کو نعت خوانی کہا جاتا ہے۔ اللہ کی شان میں پڑھا جانے والا حمد اس سے الگ ہے۔ نعت خوانی کی تاریخ ڈھونڈ پانا مشکل ہے کیونکہ اس کا پکا پتہ نہیں چلتا کہ اس کی شروعات کب ہوئی۔ ایک انداز کے مطابق حسن کو پہلا ثنا خواں یا نعت خواں مانا جاتا ہے۔ اردو میں نعت کہنے والوں میں مشہور ناموں میں سے کچھ نام ہیں: امیر خسرو، احمد رضا خان، مظفر وارثی، محمد اقبال وغیرہ۔ میر تقی میر کی کہی ایک نعت کا پہلا حصہ ہم یہاں آج آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ ہم نعت خواں نہیں ہیں، اس لیے گستاخی معاف چاہیں گے۔ جرم کی خو شرمگینی یا رسول، اور خاطر کی حزینی یا رسول، کھینچوں ہوں نقصان دینی یا رسول، تیری رحمت ہے یقینی یا رسول، رحمت لعالمینی یا رسول، ہم شفیع الذنبینی یا رسول۔ غلطیوں کے لیے 1000 بار معافی کا مستحق ہوں۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی۔ آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر کے بارے میں۔ آج کے شاعر ہیں ریاض خیرآبادی۔ 1853 میں سید ریاض احمد خیرآبادی پیدا ہوئے تھے خیرآباد، ہندوستان میں۔ ریاض تخلص پہ شاعری میں ان کے استاد تھے امیر مینائی۔ جام ہے توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ ریاض کی مستی بادائے ہستی کی مستی ہے، جسے مستی سے زیادہ مقبولیت کہنا مناسب ہوگا۔ چونکہ وہ خود خوبصورت تھے، اس لیے انہیں خوبصورت حسن کے نخرے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چیز اور تھی، وہ نشہ اور تھا ساقی، میرے شباب کا بنتی ہے کیوں جواب شراب۔ ریاض کو اردو شاعری میں خماریات کا امام کہا جاتا ہے، کیونکہ شراب اور اس کی ضروریات کا ذکر جتنا ان کی شاعری میں ملتا ہے،
کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں ملتا۔ ان کو اس حوالے سے کبھی اردو کا خیام اور کبھی حافظ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے ساغر میں ہے بھرپور رنگ ان کی جوانی کا، غضب ہے بے پیے نشے میں میرا چور ہو جانا۔ 1934 میں ریاض نے اس فانی دنیا کو الوداع کہا اور اپنے پیچھے شاعری کا ایک بڑا سرمایہ چھوڑ گئے۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ بات بہت پرانی ہے۔ لکھنؤ میں پشتوں سے بسے مولانا بیگ کی ایک ہی بیٹی تھی، نگار بانو، جسے انہوں نے بہت زیادہ پڑھانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ نگار خوبصورت تو تھی ہی، ذہین بھی بہت تھی۔ بیگ صاحب کے عزیز دوست اقبال صاحب، جو ایک اسکول میں ماسٹر تھے، بغل ہی میں رہتے تھے۔ اقبال صاحب کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا جو ہائی اسکول پاس کر گیا تھا اور آگے پڑھنے کی چاہ رکھتا تھا۔ اقبال صاحب چاہتے تھے کہ شہاب تھوڑا اور پڑھ لے اور انہی کی طرح سے اسکول ماسٹری کا پیشہ اختیار کر لے۔ نگار اور شہاب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور یہ بات دونوں خاندانوں سے چھپی نہ تھی، بلکہ بیگ صاحب تو خود یہ چاہتے تھے کہ بیٹی بغل ہی میں رہے۔ چنانچہ رشتہ طے کر دیا گیا۔ اس بیچ شہاب نے پڑھائی پوری کر لی تھی اور وہ ICS کے امتحان دے چکا تھا۔ ٹریننگ کے لیے بلاوا آ گیا۔ نکاح کر دیا گیا کہ جب شہاب کہیں پوسٹ ہوں گے تو نگار کو بدع کر دیا جائے گا۔ زمانہ 1947 کا تھا۔ شہاب ٹریننگ پوری کر کے دلی میں تھے کہ تبھی تقسیم ہو گئی۔ کچھ وجہوں سے شہاب نے پاکستان جانا مناسب سمجھا۔ وہ کراچی چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے پریوار کو بلا لیا۔ سب گئے مگر نگار نہ جا سکی۔ بیگ صاحب نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ معاملہ پنچایت میں پہنچا اور بیگ صاحب کی بات کوئی نہ کاٹ سکا۔ نکاح کو باطل قرار دے دیا گیا۔ سب ہوا مگر نگار ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس نکاح کو مرتے دم تک نبھائے گی۔ اس نے آگے پڑھائی کرنی شروع کی اور ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ادھر شہاب پہ دوسرے نکاح کے لیے زور ڈالا گیا مگر شہاب بھی شادی کے لیے راضی نہ ہوئے۔ برسوں گزر گئے۔ دونوں ملکوں میں حالات کچھ بہتر ہوئے۔ شہاب کا دلی آنا ہوا۔ کسی جان پہچان کے بوتے انہوں نے لکھنؤ تک آنے کا انتظام کر لیا۔ لکھنؤ آ کر اپنے ایک پرانے دوست سے ملے۔ اسے لے کر سیدھے اپنے پرانے گھر پہنچے۔ دوست نے کہا، تم جنہیں ڈھونڈ رہے ہو وہ اب یہاں نہیں ہیں۔ بیگ صاحب اور ان کی بیگم کو فوت ہوئے تو برسوں گزر گئے۔ دونوں لوٹ آئے۔ شہاب نے دلی لوٹنا چاہا تو دوست نے یہ کہہ کر روک لیا کہ 20 برس بعد آئے ہو، ایک دن تو رک جاؤ۔ شہاب مان گیا۔ اگلے دن شہاب کو لے کر ان کے دوست کہیں گئے۔ تانگا ایک مکان کے سامنے رکا۔ شہاب نے پوچھا، یہاں کون رہتا ہے؟ دوست اسے لے کر اندر گیا۔ شہاب نے حیرانی سے دیکھا، یہ نگار تھی۔ اس نے بھی شادی نہ کی تھی اور اپنے پہلے نکاح کو ہی جائز مانا۔ دونوں ملے اور پھر شہاب نگار کو لے کر پاکستان چلے گئے۔ سنتے ہیں کہ ہر چیز مل جاتی ہے دعا سے، ایک روز تجھے مانگ کے دیکھیں گے خدا سے۔ یہ قصہ ایک دم 100% سچا ہے۔ ایسا ہی ایک اور قصہ ہے مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ 2 لوگ آپس میں کسی بات پر الجھ گئے۔ گرما گرمی بڑھی۔ ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے کہا، بشیر صاحب میں آپ کو بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا۔ شکیل صاحب میں بھی آپ کو بہت اچھا آدمی سمجھتا تھا۔ آپ صحیح تھے بشیر صاحب، میں ہی غلط سمجھا تھا۔
پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا. آج کے شاعر ہیں انشاء اللہ خاں انشا. مل گئے پر حجاب باقی ہے، مل گئے پر حجاب باقی ہے، فکر ناز و عتاب باقی ہے. بات سب ٹھیک ٹھاک ہے پر ابھی کچھ سوال و جواب باقی ہے. گرچہ معجون کھا چکے لیکن دور جام شراب باقی ہے. جھوٹے وعدے سے ان کے یہاں اب تک شکوائے بے حساب باقی ہے. گاہ کہتے ہیں شام ہوئی ابھی ذرہ آفتاب باقی ہے. پھر کبھی یہ کہ ابر میں کچھ کچھ پرتوے مہتاب باقی ہے. کبھی یہ کہ تجھ پہ چھڑکیں گے، ہے کبھی یہ کہ تجھ پہ چھڑکیں گے جو لگن میں شہاب باقی ہے. اور بھڑکے ہے اشتیاق کی آگ اب کسے صبر و تاب باقی ہے. اڑ گئی نیند آنکھ سے کس کی لذت خورد خواب باقی ہے. خوشی سب طرح کی ناحق کا خطرہ انقلاب باقی ہے. وہ دل کی دھڑک سو جوں کہ توں جی پر اس کا عذاب باقی ہے. جو بھرا شیشہ تھا ہوا خالی پر وہ بوئے گلاب باقی ہے. اپنی امید تھی سو بر آئی یا شکل سراب باقی ہے. یہی ڈول جب تک آنکھوں میں، یہی ڈول جب تک آنکھوں میں دم بسان حباب باقی ہے. مثل فرمودہ حضور انشا پھر وہی اضطراب باقی ہے، پھر وہی اضطراب باقی ہے. بڑی خوب غزل کہی ہے، ایک ایک مصرع کمال کا ہے. موقع پہ شعر. آج کا موقع ہے کہ معشوق نے دل مانگا ہے مگر مجبوری یہ کہ وہ کمسن ہے. اس پہ شعر عرض ہے: ابھی کمسن ہو رہنے دو، کہیں کھو دو گے دل میرا، تمہارے لیے ہی رکھا ہے لے لینا جواں ہو کر. سامعین، اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا. تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا. آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے. تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت. پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں رات 8 بجے. تب تک کے لیے شب بخیر.